میں بھی ایک زمانے میں سگریٹ پیتا تھا، بول رہا ہوں آپ کو، بہت پیتا تھا میں. میری شادی ہوئی کہ جب میں پیتا تھا ہمارے بیوی یوں دیکھتے تھے. پھر میں شادی کے بعد عمرہ کرنے گیا. میں اپنی بیوی کے آنکھوں کو سمجھ کے اللہ سے دعا کرا، پروردگار میرے کو چھڑا دے. الحمدللہ مدینے کو گیا، چھوڑ دیا. اس کے بعد ایک زمانے میں تھوڑا حقہ شروع کیا. پھر ایک اللہ کے ولی سے ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو، اگر سلوک کے راستے میں ترقی کرنا ہے، اگر سالک بننا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، چھوڑنا پڑے گا. چھوڑ دیا میں اپنے نوجوان بیٹے اور بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں، بڑی محبت سے کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے ڈرگز کے قریب مت جاؤ. یہ ڈرگز تم کو برباد کر دیں گے، تمہاری نسلوں کو برباد کر دیں گے. میں ایسے قصے کہانیاں جانتا ہوں جو بیان نہیں کر سکتا آج کے جلسے میں. ہماری بچیوں کا استحصال ہو رہا ہے کیونکہ وہ ڈرگ ایڈکٹ بن گئے. ہمارے بیٹوں کا استحصال ہو رہا ہے کیونکہ وہ ڈرگ ایڈکٹ بن چکے ہیں. تو میری آپ سے درخواست ہے، اگر آپ کسی کو جانتے یا میری الفاظ، میری آواز کسی تک پہنچ رہی ہے جو اس کو استعمال کرتے ہیں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، ان کے ماں باپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ڈی ایڈکشن سینٹر میں جائیے. آپ میرے سے اکیلے آ کے ملیے، میں آپ کو ڈی ایڈکشن سینٹر میں لے کے جاؤں گا. کسی کو بولوں گا نہیں تمہارا نام انشاءاللہ تعالی. میرے سینے میں بہت سے راز ہیں اور میں انشاءاللہ تعالی ان رازوں کو اپنے ساتھ اس خبر میں لے کر چلا جاؤں گا. میں ان بچوں اور اپنی بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں کہ ڈی ایڈکشن سینٹر میں آؤ. جس کے اوپر کیسز ہے، آؤ میرے پاس، تم ڈی ایڈکشن سینٹر میں جاؤ. کیسز کو ختم کرنا اسد الدین اویسی کی ذمہ داری ہے. تم آؤ میرے ساتھ، چلو ڈی ایڈکشن سینٹر میں تم جاؤ. میں تم پہ اگر کوئی این ڈی پی ایس کا کیس ہے، میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں ختم کراؤں گا انشاءاللہ. آپ سے بھی گزارش ہے، دوست آ کے آپ کو بولیں گے مار میاں کچھ نہیں ہوتا، مزہ آتا، ہائی ہوتے. پھر ایک نائٹروون ٹیبلٹ بھی ہے، اور پھر آپ کے کاف سرپ بھی ہے. یعنی اتنی گندگی ہے کہ کاف سرپ میں میں 2-3 میڈیکل شاپ پہ جا کے بولا دیکھو نہیں بیچنا. میرے سے غلطی کیا ہوئی، میں نے پرسکرپشن لایا تو تم نائٹروون اور کاف سرپ دو. انہوں نے بولے اچھی بات ہے. بعد میں ایک پولیس والے صاحب آ کے میرے کو بولے صاحب یہ بچے کیا کر رہے، اے آئی سے کسی ڈاکٹر کا نام لکھ کے پرسکرپشن بنا کے لے کے پی لے رہے. مانے 5 ml کاف سرپ پینا، انہوں پورا باٹل مان لے رہے. نائٹروون پی کے قتل کر رہے. پیسے نہیں ہے تو لوگ بول رہے قتل کر لے، جا کے گانجا خرید لے. مانے 10,000 15,000 کے اوپر قتل کر رہے. میری ان تمام سے اپیل ہے کہ تم مستقبل ہو اس ملک کا، یاد رکھو ان چیزوں کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا. یہ چیزیں چھوڑو. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. توحید کا نشہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تم اسلام کے ماننے والے ہو. تم خبیب بن عدی تمہارے ہیرو ہیں، زید بن دسنہ تمہارے ہیرو ہیں. کربلا سے وہ شہیدوں کی روح تم سے پکار کر کے رہے کہ ہم نے طاقت کے سامنے اپنا گھر بار کو لٹا دیا اور تم 10,000 کے سامنے اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہو. چھوڑنا پڑے گا انشاءاللہ آپ کو. یاد رکھو اسلام میں مولانا بیٹھے ہیں، شراب کے بارے میں کتنا بڑا حکم آیا. سورہ مائدہ میں اللہ بول رہا ہے کہ بچو شراب سے، کیونکہ شراب تم کو اللہ کے ذکر اور نماز سے دور کرتی. شراب تم کو قتل پر اکساتی ہے. یعنی ڈرگز شراب بھی ہے.
یہ ڈرگ شراب میں آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام الخبائث پوری برائیوں کی جڑ شراب ہے، یعنی ڈرگز بھی ہے، الکحل بیئر ہے، وسکی ہے، اس کو چھوڑو آپ میرے بھائی۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنے بڑوں سے سنا، ایک صاحب تھے، ان کا نام غلام حسین صاحب تھا، وہ یہاں سے جاؤ آپ آغا پورے میں محمد حسن صاحب قبلہ ابوالولائی کی درگاہ ہے، اس درگاہ شریف کی خانخواہ میں شاہ قاسم صاحب قبلہ ابوالولائی بیٹھتے تھے، وقت کے بہت بڑے ولی تھے۔ یہ غلام حسین صاحب ان کے پاس جا کر حضرت شاہ قاسم ابوالولائی کو دیکھ کر پکار کر بولتے تھے، قاسم میاں ذرا شراب پلاؤ۔ یہ اللہ کے ولی ان پر نظر کرتے تو چیخ مار کے بولتے، کیا پلایا کیا پلایا۔ یہ وہی غلام حسین صاحب تھے جو حمیدی کی مٹھائی کی دکان پر ہمیشہ بیٹھتے تھے، مجذوب تھے، اللہ کی محبت میں ہمیشہ گم رہتے تھے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے ذکر میں۔ یہ نشہ پیدا کرو تو دنیا تمہارے قدموں میں آ جائے گی، یہ زنجیریں دنیا کی ٹوٹیں گی نہیں، پگھل جائیں گی، پورے راز کے پردے اڑ جائیں گے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ نوجوانوں، شراب کو چھوڑو۔ اور پھر قتل، آج کل تو کیا ہو گیا، حیدرآباد کو قتل کر رہے ہیں، کالا پتھر میں 16 سال کے بچے کو قتل کر دیے، 16 سال کا بچہ، کچھ نہیں کیا، مار دیے گردن پہ۔ صبح فجر میں اس کی نماز جنازہ میں گیا تھا، نماز جنازہ پڑھ کر مجھے دلی جانا تھا، اس کی بچے کی ماں نے مجھے بلا کر کہا کہ اسد بھائی میرا بیٹا کہاں ہے؟ میرا بیٹا لے کے آ کے دو، رو کر کہہ رہی ہے 16 سال کا میرا بیٹا تھا، میرے بیٹے کو لاؤ اسد بھائی۔ قتل کر دیے۔ یاد رکھو، تم جو قتل کر رہے نا، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اللہ کی نظر میں قتل ہے، قتل ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ تم جس کو آج قتل کر رہے ہو نا، وہ اسی خون آلودہ حالت میں اللہ کی عرش کے سامنے آ کر کہے گا، پروردگار مجھ سے انصاف کر دے جن لوگوں نے مجھے مارا تھا۔ ڈرو اس دن سے، وہ دن آئے گا۔ تم آج طاقت کے بلبوتے پر کسی کو مار رہے ہو، دولت کے بلبوتے پر کسی کی جان لے رہے ہو، ارے وہ دن آئے گا میرے پیارے، جب سب مریں گے، زمین میں جائیں گے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور حساب ہوگا۔ اور میں حکومت سے ایک نمائندگی کر دیا ہوں اور پھر سے کرنے جا رہا ہوں کہ ایک اینٹی مرڈر اسکواڈ بنانا چاہیے حیدرآباد، سائبر آباد اور ملکاج گری پولیس کمشنریٹ میں۔ ایک اے سی پی، 2 انسپیکٹر، 1 SI اور 15 کانسٹیبل ہونا اس میں، اور ان لوگوں کو ذمہ داری دینا انویسٹیگیشن سے لے کے چارج شیٹ تک، اور ایک بہترین پبلک پروسیکیوٹر کو تقرر کر کے، تاکہ جو قتل کرتا ہے اس کو سزا ملنا اور اس کا ٹرائل کم سے کم 1 سال میں ختم ہونا۔ میں جا کر نمائندگی کروں گا، یہ قتل ختم ہونا چاہیے۔ یہ ہماری سرزمین ہے، بچوں کو مار رہے ہیں۔ اچھا اب تو حد ہو گئی، میرے کو پولیٹیشین بننا ہے تو میں مرڈر کرتا ہوں، بلکہ بے حیائی کی حد ہے، بول بھی رہے ہیں میں ایمرجنگ پولیٹیکل لیڈر ہوں، ابھرتا ہوا پولیٹیشین ہوں، میں نے مرڈر کیا۔ تم کو یہ کرو گے، تمہارے پاس دولت ہے، طاقت ہے، تم جان لو گے کسی کی؟ یہ ختم ہونا چاہیے۔ اور انشاءاللہ تعالی امید کرتے کہ یہاں کی حکومت اینٹی مرڈر اسکواڈ بنائے گی۔